بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة النساء مدنیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ آل عمران مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد آج سورۃ النساء کا آغاز ہے۔ نساء کے معنی آتے ہیں عورتوں کے۔ یہ سورت مدینہ منورہ اللہ کے نبی ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ سورہ نساء کے نازل ہونے کا وقت یہ وہ تھا کہ جب مدینہ منورہ ایک مسلمان ریاست قائم ہو رہا تھا اور مسلمان ریاست بننے کے بعد مختلف مسائل سے دوچار تھا۔ زندگی کا ایک نیا طریقہ مل رہا تھا مسلمانوں کو۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقے، مسلمانوں کے اخلاق، معاشرتی مسائل اور اسی طرح دشمن کی طاقتوں کو توڑنا اور ان کی پیش قدمی سے مقابلہ کرنا، مسلمانوں کے نظریاتی مسائل اور نئے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات کو کہ اخلاق کیسے ہوں گے مسلمانوں کے، معاشرہ کیسے ہوگا، مسلمان اپنے سرحدوں کی حفاظت کس طرح کریں گے کہ دشمن ہمیں مارنے کے لیے نہ آئیں، ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے، اور اس سے بڑھ کر مسلمان ایک بہترین خاندانی نظام کی بنیاد کس طرح ڈالیں گے، مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سورہ نساء خاندانی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ خاندان بنتا ہے عورتوں سے، نظام خاندان وجود آتا ہے، عورتوں کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے، لہذا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ جنگ احد میں آپ نے سنا، جو جنگ بدر کے بعد ہوئی، اس میں بہت سے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوائیں ہوئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی صورت میں یتیموں کے حقوق بیان فرمائے اور وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے آیت نمبر 14 کے اندر
اللہ نے بیان فرمائے، اور پھر زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر جو طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، اس میں سے ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ بیواؤں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، یا اگر بیٹی ہوتی تھی اس کو وراثت سے بالکل الگ رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی احکامات بیان فرمائے، نکاح کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور اگر جدا ہونا ہو تو جدائیگی کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ایک مستحکم اور مضبوط خاندانی نظام کیسے وجود میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ النساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ تمام لوگوں کو خطاب کیا، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، عقل مند ہوں، نادان ہوں۔ یا ایھا الناس جب اللہ بولتے ہیں تو اس کے اندر سب شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یا ایھا الناس کے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت موجود تھے، یا قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ دیکھو رب میں ہوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اپنی ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ ڈرنے کا حکم وہ اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ پالنے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، تو جو تمام خزانوں کا مالک ہے، تو بہرحال اللہ کی ذات کا خوف ہوگا، اور یہ ہوگا کہ ہمیں بیماری اور دکھی سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو احکامات کی پابندی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کرنے کے بعد، رب ہونے کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے اپنی حکمت سے اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا۔ ہم اپنی زندگی کو مانگنے کے لیے اللہ کے پاس نہیں گئے تھے کہ ہمیں دنیا میں آنا ہے، اچھی صورت دے دیں، اچھی صحت دے دیں، اچھی اولاد دے دیں، اچھے گھر والے دے دیں۔ ہم مانگنے نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، بے مانگے اتنی شاندار زندگی دی، بے مانگے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، بے مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم سب کو عزت دی۔ تو عدم سے اللہ تعالیٰ ہم کو وجود میں لایا، یہ اللہ کی شان رحمت سے ہوا، اور پھر ہم سب کو باقی رکھا اور قائم رکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس ذات کے اتنے احسانات ہوں تو اسی ذات سے ڈرا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وجود بخشا، اور وجود میں لانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جس خاص صورت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا وہ ہے من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی عرب کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، اللہ کے ماننے والے ہوں، نافرمان ہوں، سب کا رشتہ ایک انسان سے جوڑا، وہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ یہ رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بیان فرمایا کہ دیکھیے جب کسی سے کسی کی رشتہ داری ہو جاتی ہے تو اپنا ہو یا پرایا ہو،
ہمدردی کرنے میں آدمی آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں ہمدردی کسی غیر کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ دنیا کا رہنے والا کہیں کا بھی ہو، ہمدردی سب کے ساتھ کی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ دیکھو میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پوری انسانیت یہ اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ اس میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، کیونکہ حضرت آدم یہ انسانی وجود کے اصل ہیں اور ہم سب کو جوڑا ہے اسی رشتے کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ انسان نہیں تھا، اس کو وجود میں لائے، عدم سے وجود میں لانا، اور پھر حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ گویا کہ انسان سے انسان کا وجود ہوا۔ پیدائش کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاندار کو بے جان سے پیدا کیا، یعنی جاندار ہیں حضرت آدم، ان کے اندر جان ہے، ان کو بے جان یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ جاندار کو جاندار سے نکالا، یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اور ایک یہ ہے پیدا کرنے کی صورت کے 2 ذات کا ملن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ایک تیسری چیز کو یعنی بچے کو، مرد اور عورت کے ملن سے اللہ تعالیٰ بچے کو وجود دیتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کار فرما ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری پیدائش میں اللہ کی رحمت بڑی کار فرما ہے، لہذا اسی رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ اور پھر دیکھو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپسی رشتہ ناتا یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم اس خدا سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنے سے بچو۔ بیٹا باپ کا حق ضائع نہ کرے، بیٹی ماں کا حق ضائع نہ کرے، اولاد ماں باپ کے حقوق کو ضائع نہ کریں، ماں باپ اولاد کے حقوق کو ضائع نہ کریں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کی خاص طور پر خاندانی نظام میں جو حقوق ایک دوسرے کے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت، اپنی صفت خالقیت، دیکھو میں نے پیدا کیا ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود دیا، میں تمہارا رب ہوں، اپنی ان دونوں صفتوں کے بیان کرنے کے بعد ایک مطالبہ کیا کہ خاندانی نظام میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اور دیکھو اگر خیال نہیں رکھو گے اور ایک دوسرے کے حقوق کے کھانے والے بنو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں، اگر حقوق کو ادا کرو گے اس کی بھی اطلاع ہو جائے گی، اور جیسے یتیموں کا، بیواؤں کا یا کسی کا بھی حق ضائع کرو گے، ہو سکتا ہے کہ یتیم مطالبہ نہ کر پائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوہ اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے حقوق کو مانگ سکے، لیکن
تم اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، وہ تمہارے احوال سے، وہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر باخبر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا رقیبہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے نگہبان ہیں، تم اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون سے سورہ نساء کی شروعات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدائش کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں، کہ آدم کو بے جان چیز سے پیدا کیا، یہ ہے بے جان سے جاندار کو پیدا کیا، اور حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یہ ہے جاندار سے جاندار کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ملن سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ بہترین انداز میں پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو۔ عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے اپنا حق اس طرح مانگتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ جب تم دوسروں کو اللہ سے ڈراتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق کو پورا ادا کرو۔ یہی مطلب ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور رشتہ داریوں کے حق ادا کرنے سے یا حق نہ ادا کرنے سے یا حق تلفی سے، رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرتے رہو۔ یہ پیمانہ ایسا ہے کہ جس کو تولا نہیں جا سکتا۔ آپ نے اگر بیوی کا حق کھا لیا اور وہ مطالبہ نہ کر سکی تو یقین رکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو۔